اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 103۔ اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں بٹو نہیں، اختلاف تفرقہ مت کرو، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تو تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کلیئر کر کے بتاتا رہتا ہے تاکہ تم صحیح راستے پر چلتے رہو۔ And hold fast together to the rope of Allah and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies. Allah brought your hearts together and you became by His favor brothers. And you were on the edge of the pit of the fire, and Allah saved you from it. Thus Allah make clear His verses that you may be guided. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا تھا، ایک یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اگر کچھ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ لینا چاہے، چھیننا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ دوسرا یہ بولا تھا کہ تمہاری موت اللہ کی فرما برداری میں آئے، یعنی جب فرشتہ روح نکالنے کے لیے آئے تو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ اور آگیا کاری اور بات ماننے والے کی حیثیت میں تم اللہ کے سامنے جاؤ، مجرم اور کرمنل کے طور پہ اللہ کے سامنے نہیں جانا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا طریقہ بتا رہا ہے کہ کیسے تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکتے ہو اور کیسے تم اسلام کی حالت میں مر سکتے ہو۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے۔ کیا سوال آتا ہے نا کہ کیسے ہم کریں گے، تو کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایروپلین نہیں جاتی، کوئی سیڑھی نہیں ہے، اڑ کے نہیں جا سکتے۔ کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ اتارا، کہا جو اسے پکڑ لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اور جو اسے چھوڑے گا تو اس کی حالت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آپ لوگ پہلے دیکھتے ہوں گے کہ کنواں ہوتا تھا نا باڑی، تو باڑی میں لوگ اترتے تھے کبھی تو کیا کرتے تھے؟ رسی پکڑ لیتے تھے نا. کیوں؟ اگر رسی چھوٹی تو نیچے جا کے ڈوب جائیں گے. ایک اور مثال ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کسی بہت تنگ راستے پر جا رہے ہیں، بہت پتلا راستہ ہے اور پیر پھسلنے کا ڈر ہے، اور ایک آدمی رسی کیا کرتا ہے، اس کے اوپر سے ادھر پھینک دیتا ہے. پورا ایک آدمی ادھر پکڑ کے رکھا ہے، ایک آدمی ادھر، یا باندھ دیا ہے. تو جب آپ دونوں طرف گڈھا ہے تو اگر آپ رسی پکڑ کے چلیں گے تو سیف رہیں گے، آسانی سے راستہ پار کر لیں گے. لیکن اگر وہ رسی چھوڑی اور پیر پھسلا تو نیچے جا کے گریں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو جو سیف رکھنے والی رسی ہے، بچانے والی رسی ہے دنیا کے مصیبتوں سے، پرابلم سے اور آخرت کے عذاب سے، وہ صرف ایک ہی ہے. یہ ہے جو حدیث میں کہا گیا کہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے. اور کیسے پکڑنا ہے؟ اکیلے اکیلے نہیں، سب مل کر کے. اسی لیے آپ دیکھیے جو جماعت کا حکم دیا گیا ہے، کیوں دیا گیا؟ اور یہ کیوں کہا گیا کہ تم اکیلے پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو کتنی نماز کا ثواب ہے؟ 27، 27 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جو جماعت میں نہیں آتا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جی چاہتا ہے جا کے اس کے گھر میں آگ لگا کے اس کو جلا دوں. کیوں؟ اکیلے اکیلے انسان جی کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اگلی آیت میں پھر کہا گیا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، گروپوں میں مت بٹو. انہیں فلاں جماعت کا، وہ اسے سلام نہیں کرتا، وہ اسے سلام نہیں کرتا. ایک لڑکا ہے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. وہ کیوں؟ بس ایک دن میں نے پوچھا کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اب آنکھ میں کیوں لگاتے ہیں سرما، چومتے کیوں ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کیا پروف ہے؟ ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی کریں گے اگر ثواب ہے تو. اس دن سے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. میں پوچھا کیوں؟ تو نہیں، ہمارے مولانا نے بولا کہ یہاں نماز نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ پرستی ہے. یہ اختلاف الگ چیز ہے، ڈفرینس آف اوپینین الگ چیز ہے. ایک چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، ایک چیز کو آپ درست نہیں سمجھتے، ایک چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، ایک چیز کو آپ اچھا نہیں سمجھتے. لیکن ایک یہ کہ نہیں، یہ گمراہ ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ ڈکلیئر کرنا، اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا تھا. صحابہ کرام کے درمیان ایسی باتیں نہیں تھی. جنگ ہو رہی تھی دو گروپ میں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں رضی اللہ عنہما. ایک آدمی آیا پوچھتا ہے کہ اے امیر المومنین، کیا یہ لوگ کافر ہیں جو ہم سے لڑ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، کفر سے بھاگ کے تو اسلام میں آئے. کہا یہ منافق ہیں؟ کہا کہ نہیں، منافق نہیں ہے، منافق تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. تو پھر کہا کیا ہیں یہ؟ تو کیا دیکھیے، جنگ چل رہی ہے، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہے، گردنیں کٹ رہے ہیں، لیکن کیا بول رہے ہیں؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، بس فرق یہ کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. بھائی ہیں. اس کو کہتے ہیں آپس میں بٹو نہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان یاد کرو. تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا. اس آیت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ جو بولتے ہیں نا اتحاد اتحاد، یونٹی یونٹی، یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ مسلمان قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. کیوں؟ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی لوگوں میں اتحاد قائم کیا تھا، یونٹی قائم کی تھی. آپ کو معلوم ہے نا، پچھلی آیت میں گزر چکی ہے کہ وہ عرب کے لوگ کیسے لڑتے تھے. ایک مرڈر ہوا مدینے کے اندر، اور اس ایک مرڈر کی وجہ سے 120 سال تک جنگ چلتی رہی.
دونوں قبیلے ٹرائب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، کیسے وہ بھائی بھائی بن گئے؟ اسی قرآن کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، دین کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا تو تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھیے، دلوں میں محبت صرف دین کی وجہ سے، دو وجہ سے انسان ایک دوسرے سے جڑتا ہے۔ ایک دنیا کی ضرورتیں، مثلا میاں کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے، یہ ایک ضرورت ہے۔ باپ کو بچوں کی ضرورت ہے، بچوں کو باپ کی ضرورت ہے۔ تو ایک ضرورت کی وجہ سے انسان جڑتا ہے کسی سے، اور دوسرا اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑتا ہے، دین کے لیے، کہ یہ ہمارا بھائی ہے چونکہ یہ مسلمان ہے۔ تو پہلا جو رشتہ ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے کب؟ جب ضرورت باقی نہیں رہتی۔ فار ایگزامپل، بچوں کو جب تک ماں باپ کی ضرورت ہے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، تب تک وہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ جب وہ خود کمانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اب ضرورت باقی نہیں رہی نا۔ لیکن اگر وہاں دین ہو، وہاں ایمان ہو، تو بچہ سمجھے گا کہ نہیں، میرے خدا اسی وقت راضی ہوگا جب میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھوں گا، تو وہ رشتہ ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا، ورنہ اٹھا کے اولڈ ایج ہوم میں لے آ کے ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہا ہے کہ آپ جو ریئل محبت ہوتی ہے، جو ریئل تعلق قائم ہوتا ہے، وہ صرف دین کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آگ کے گڈھے کے کنارے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ دین چھوڑ کر کے انسان اگر زندگی گزار رہا ہے تو کہاں ہے وہ؟ چاہے وہ پرائم منسٹر کی کرسی پر ہے، وہ کہاں کھڑا ہے؟ وہ آگ کے گڈھے کے کنارے ہے۔ وہ مرے گا تو کہاں جا کے گرے گا؟ جہنم کے اندر گرے گا۔ ابھی وہ جتنا اونچائی پہ ہے اتنا ہی نیچے جائے گا۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهُ، تم کو اللہ نے اس سے بچا لیا ہے۔ اس احسان کو یاد رکھو اور اپنے آپ کو انفیریئر مت سمجھو، کم مت سمجھو۔ اللہ نے تمہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ اللہ کی کلیئر نشانی ہے، پروفس ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو صحیح راستہ دکھا رہا ہے۔ کیا پروف ہے؟ عرب کی سوسائٹی دیکھ رہی تھی کہ جو دو قوم 120 سال سے لڑ رہے تھے، کون سا میجک، کون سا جادو ہوا کہ یہ دونوں ایسے آپس میں ملے، اور صرف دونوں نہیں ملے، مکے سے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کو اپنی بیوی دینے کے لیے تیار ہیں کہ بولو دو بیوی میں سے کون تم کو زیادہ پسند ہے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ یہ محبت، یہ تعلق، یہ کیا ہے؟ یہ میریکل ہے قرآن کا۔ اور دنیا کی کوئی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر تم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دل جوڑ نہیں سکتے تھے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ دلوں میں محبت صرف اور صرف اللہ کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے۔ جہاں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، وہیں آپس میں سچی محبت اور سچا تعلق رہے گا۔ اور جہاں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر نہ ہو، جہاں دین نہ ہو، وہاں جو تعلق بنے گا وہ کیسا رہے گا؟ ضرورت کا تعلق رہے گا، نیڈ کی بنیاد پر رہے گا۔ جب شوہر کو بیوی کی ضرورت نہیں رہے گی، بیوی کو طلاق دے دے، کیوں؟ ضرورت نہیں ہے نا۔ بچوں کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے حوالے اپنی زمین جائیداد کر دیتے ہیں، ایک بہت بڑا یہ ریمنڈ کمپنی آپ جانتے ہیں، کئی 100 کروڑ کی پراپرٹی اس نے اپنے بچوں کے نام سے کر دیا۔ وہ بھیک مانگتا پھر ہے۔ اس کا انٹرویو آیا تھا، اس نے بولا تھا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ کوئی اپنے بچوں کے نام سے کچھ نہ کرے اپنی زندگی میں۔ اور رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں، کیوں؟ یہ مثال ہے کہ ضرورت جب ختم ہوگی رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے واسطے سے، اس کے ذریعے سے جو تعلق ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی رہے گا اور قیامت میں بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اس رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر کے، اور اپنے بچوں کے اندر بھی
اس کی محبت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان